بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشنال کی طرف سے اسلامک انفو ڈیسک چینل پر خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ ایسے تمام سوالات کے جوابات جانیں گے جو تقریباً ہر شخص ہی سوچتا ہے کہ اگر انسان کی قسمت میں ہی لکھا ہے گناہ کرنا تو پھر انسان مجرم کیوں ہوا؟ گناہ کرنا یا نہ کرنا کیا ہمارے اختیار میں نہیں؟ کیا ہم سے گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی؟ یہ تمام جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ایک بندہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اسے معلوم ہو کہ یہ گناہ کرنا تو قسمت میں لکھا تھا، یہ تو سرزد ہو کر ہی رہنا تھا، بندہ تو مجبور، لاچار اور بے بس تھا، اس سے گناہ ہو گیا۔ کبھی یہ کہنا کہ اس بات کا تو پتہ نہیں کہ تقدیر میں گناہ کرنا لکھا تھا، مگر کیونکہ اللہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ تقدیر میں گناہ لکھا ہوا ہے تو پھر اس لکھے ہوئے کے مخالف کام تو نہیں ہو سکتا تھا، گناہ کو تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو مجبور، لاچار اور بے بس ہی ثابت کرواتا ہے۔ تو بس پھر اس کا جواب بھی سن لیں کہ علم الہی تو یہ تھا کہ بندہ اپنے اختیار سے ایسا کرے گا، شخص کو عمل کرنے کا اختیار دیا گیا، تقدیر میں اختیار سے کرنا لکھا ہے۔ اب اگر شخص اپنے اختیار سے غلط یا گناہ کرے تو اس نے اختیار کا منفی استعمال کیا، وہ اسی اختیار کو استعمال کر کے صحیح کام بھی تو کر سکتا تھا۔ اچھا عمل کرے تو میں نے خود کیا، گناہ کا کام ہو جائے تو تقدیر میں یہی لکھا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ تو بس ثابت ہوا کہ انسان بے بس اور مجبور اور لاچار نہیں ہے۔ اب یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ مان لیا انسان بے بس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اور اس کی رحیم ہونے کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ انسان کے اندر گناہ کا تصور ہی نہ رکھتا، انسان کو گناہ کرنے سے باز رکھتا، نہ انسان کے اندر یہ گناہ کرنے کی سوچ ہوتی، نہ وہ گناہ کرتا۔ جی ہاں، ایسا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں۔ تو میں کہوں گی کہ اگر آپ کو خدا کی صفت رحیم یاد ہے تو خدا کی بہت ساری صفتوں میں سے ایک صفت حکیم بھی ہے، وہ حکمت والا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ انسان میں گناہ کی سوچ نہ ہو، نہ وہ گناہ کرے، تو پھر ان کا پیدا کرنا بھی اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اب آگے سے لازماً یہ سوال ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ تو بھئی ہر شخص اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتا، اور ہمیں یہ اطلاع ہی نہیں کہ اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہیں۔ لوگ اب ضرور کہیں گے کہ جو لوگ کم عقل و فہم رکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ زبردستی کا جواب ہوا نا کہ اللہ نے انسان کی سرشت میں گناہ کا تصور اور سوچ رکھی، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، مگر وہ حکمت کیا ہے اس کا پتہ نہیں۔ تو اس جواب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ مقدمات کا سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک وہ سمجھ نہیں آئیں گی اس حکمت کی حقیقت سمجھنی مشکل ہے، اور اس وقت تک یہ زبردستی کا جواب ہی نظر آئے گا۔ آئیے اب ذرا اس حقیقت کو سمجھنے کی تھوڑی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا اور پھر راہ فرما دی۔ اگر آپ اس کا دوسرا مفہوم لینا چاہیں تو وہ یوں ہوگا کہ جس نے تقدیر لکھی اور پھر ہدایت پر گامزن کر دیا، مطلب کہ ہدایت اور راستے بتا دیے۔ اب تقدیر کیا ہے؟ تقدیر ایک چھپی ہوئی چیز ہے، ہم نہیں جانتے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، مگر ہمارے پاس ہدایت اور سیدھے راستے کے لیے قرآن شریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے۔ ہم نماز پڑھنا بھول جائیں، ہم کہتے ہیں قسمت میں نماز پڑھنا لکھا ہی نہیں تھا۔ اب اس چھپی ہوئی چیز پر ہم نے خود ہی یقین کر لیا، مگر ہدایت کے واسطے اللہ نے جو کتاب بھیجی اس کی طرف ہم نے نہیں دیکھا۔
قرآن تو نماز کا حکم دیتا ہے، ہم سیدھے راستے پر نہیں چلتے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے پر چل کے دکھایا، جس کا قرآن گواہ ہے۔ اب بھی اگر ہم کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، تقدیر کو کوسنا شروع کر دیں کہ فلاں کام میری تقدیر میں ہی لکھا تھا سو وہ ہو کر رہنا تھا، تو آپ کو اس بات کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ ہدایت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ قرآن سے استفادہ کیا؟ نبی کی زندگی سے سبق سیکھا؟ یہ ہدایت سب کے لیے کھلی تھی، تقدیر تو چھپی ہوئی تھی۔ چھپی ہوئی چیز پر اعتقاد اور یقین کر لیا، اور کھلی ہدایت سے تو آنکھیں پھیرتے ہو۔ جس چیز پر ہمارا اختیار نہیں ہے اس چیز کے لیے ہم جواب دہ بھی نہیں ہیں۔ اب اس بات میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا کیوں ہوئے، کسی دوسرے گھر میں پیدا کیوں نہیں ہو گئے، میرے جسمانی اعضاء اس طرح سے کیوں ہیں، کسی اور طرح کے ہونے چاہیے تھے، میرے خد و خال اس طرح سے کیوں ہیں۔ ان تمام امور میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جواب ہمیں اپنے ان اعمال کا دینا پڑے گا جن میں ہمارا اختیار تھا۔ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم کس طرح سے عمل کرتے ہیں، اور ہم سے اسی اختیار کا سوال ہوگا۔ تو اپنے اختیار کے کاموں میں قسمت یا تقدیر کو کوسنا، برا بھلا کہنا کہ یہ کام تو میری تقدیر میں لکھا تھا، یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ اللہ پاک کی حکمتیں تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، مگر اس نے کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں رکھا۔ اگر اس نے آزمائش بنائی ہے تو آزمائش سے نکلنے اور نمٹنے کا طریقہ پہلے بتایا ہے۔ اگر اس نے اختیار دیا ہے تو اس اختیار کو استعمال کر کے اچھا عمل کیسے کیا جا سکتا ہے اور برا عمل کیسے ہوگا، اس کی تمیز بھی پہلے بتا دی ہے۔ یہ اللہ کے رحیم ہونے کی نشانی ہی ہے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ اتنا رحیم ہے تو ہمیں گناہوں سے باز ہی رکھ لیتا، یہ اس کی حکمت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ آج سے ہی اپنی اصلاح کا عہد کر لیں اور ہر بات کا ذمہ دار تقدیر کو مت ٹھہرا دیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ کسی بھی قسم کی کوئی کیوری یا کوسچن ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کامنٹ سیکشن کے ذریعے اپنے سوالات ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔